نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ یونس کی آیہ نمبر 46 سے شروع کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو، کا کی ضمیر جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دکھائیں بعدو کچھ الذی وہ جس کا نعدو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے کن سے یعنی مشرکین سے، او یا نتوفینک یا آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا پس ہمارے ہی پاس مرجعہم ان کو لوٹ کر آنا ہے، ثم پھر اللہ شہید گواہ ہے علی پر ما یفعلون جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی جیسے کہ مشرکین مکہ جو ہے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، قرآن کا انکار کر رہے تھے اور آخرت کا انکار کر رہے تھے، تو اب یہ چیز کہ یعنی جب وہ ان کا انکار بڑھتا جاتا تھا تو ان کو ان ریٹرن کیا تھا کہ عذاب جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ان پر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ تو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے نازل کر دیں، یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اور پھر یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جو بات اس میں سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو فائنلی آخر کار ان کو اللہ تعالیٰ کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، ان پر عذاب آئے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ اب کیا ہے کہ یہ عذاب ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آئے، یعنی اگر یہ اسی طرح انکار پر اڑے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو عذاب دے دیا جائے، یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد دے دیا جائے۔ لیکن کیا ہے کہ پہلے دیا جائے یا بعد میں دیا جائے، یعنی بات تو ایک ہی ہے کہ جب ایک سزا جو ہے ان کے لیے فائنل ہو چکی ان کے انکار کرنے پر، تو اس کا وقت بھی ایک مقرر ہے، یعنی پہلے دی جائے یا بعد میں دی جائے، یعنی ملنی ان کو لازم ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر ان کو یہ چیز جو ہے یہ سزا جو ہے دنیا میں نہ بھی ملی تو بھی کیا ہے فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ کہ ان کو لوٹ کر تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے۔ یعنی بیسیکل کیا ہے کہ اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ پہلے دے دی جائے، بعد میں دے دی جائے، تھوڑا اور ٹائم اس کو دے دیا جائے، یا یہ کہ دنیا میں اس کی رسی دراز ہی چھوڑ دی جائے، اس کو سزا نہ دی جائے، لیکن آخر کار کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے مطابق جو ان کو سزا دے دی جائے گی۔ یعنی کیا ہے کہ انسان کسی بھی صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا سے بچ نہیں سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں بھی اس کو فرار نہیں مل سکتا اگر وہ کیا ہے کہ گناہ گار ہے یا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے وَلِكُلِّ اور لیے ہر امت کے رسول ایک پیغمبر ہے، فَإِذَا پس جب جاء آتا ہے رسولہم ان کا پیغمبر، قُضِیَ فیصلہ کیا جاتا ہے بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم اور ان پر لا یظلمون نہیں ظلم کیا جاتا۔ اب جو ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا پچھلی امتوں کے ساتھ کہ جب ان میں رسول بھیجا گیا اور رسول نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوموں تک پہنچایا، اور جب قوم نے ان ریٹرن انکار کیا تو پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ کیا ہوتا تھا، تو وہ چیز جو ہے یہاں پر اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف جو ہے ایک رسول کو بھیجا، ہر قوم کی طرف جو ہے ایک رسول کو بھیجا، اور جب وہ رسول جاتے ان کے پاس تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اب یہ فیصلہ فوراً نہیں ہو جاتا تھا،
اور یہ فیصلہ کس طرح سے ہوتا تھا؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ تو فیصلہ کب کیا جاتا؟ جب رسول جو ہے بہت اچھے سے قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتے، لیکن کیا تھا کہ قوم جو ہے بہت ضد دکھاتی، ہٹ درمی دکھاتی، اور کسی بھی طرح سے جو ہے رسول پر ایمان نہیں لے کر آتی تھی۔ تو فائنلی جو ہے اللہ تعالیٰ رسول کے بیچ میں اور اس قوم کے بیچ میں فیصلہ کر دیتے تھے، اور یہ فیصلہ کیا ہوتا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے باطل پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے حق جو ہے اس کو فتح ملتی، فتح نصیب ہوتی، یا پھر یہ کہ ان کو بچا لیا جاتا، اور جو باطل ہوتا اس کو کیا ہے کہ تباہ و برباد کر دیا جاتا یا شکست دے دی جاتی۔ اور یہی چیز جو ہے جیسے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں بھی ہوئی، کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جب رسول آتے تھے تو یوجولی کیا ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دے کر جو ہے ان قوموں کو ہلاک کیا جاتا تھا۔ ان کے انکار پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پھر عذاب بھیجا جاتا تھا، اور رسول کو اور جو ان کے ماننے والے ہوتے ان کو وہاں سے نکال لیا جاتا، اور جو نہ ماننے والے ہوتے ان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اور یہ عذاب کہاں سے آتا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا۔ لیکن مشرکین مکہ جو ہیں ان میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، لیکن کس طرح سے دیا؟ رسول اور مومنین ہی کے ذریعے سے جو ہے ان کو عذاب دیا، اور یہ عذاب کس صورت میں آیا؟ ان کی شکست کی صورت میں۔ یعنی بیسیکلی وہاں پر حق اور باطل میں ایک جنگ جاری تھی، کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم جو ہے حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہم درست ہیں۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ ان کی شکست جو تھی وہ اس چیز کا واضح ثبوت تھی کہ وہ کیا ہیں؟ باطل پر ہیں۔ تو بیسیکلی ان کو کس طرح سے عذاب دیا گیا؟ رسول کے ذریعے اور مومنین کے ذریعے ان کو شکست دے کر، ان کو ذلیل و خوار کر کے۔ اور پھر کس طرح سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جیسے انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ کس طرح سے جو ہے جتنی بھی جنگیں ہوئیں تو مشرکین کیا تھے؟ ان کو منہ کی کھانی پڑتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی کیا مشرکین نے دیکھا، کافروں نے دیکھا کہ کس طرح سے اسلام جو ہے وہ پھیلتا گیا اور مسلمان جو ہے وہ فاتح ہوتے گئے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، متا، کب، حاذَ الْوَعْدُ، یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہ باتیں جب ان کو بتائی جاتی کہ نہ ماننے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے کہ یا تو آسمان سے ان پر عذاب برستا ہے، یا پھر یہ کہ ان کو جو ہے شکست ملتی ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں سننے کے بعد جو ہے اب ان کا سوال کیا ہوتا تھا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی ان کو لگتا تھا کہ یہ بیسیکلی مکی صورت ہے۔ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کی کیا حالت تھی، کتنے زیادہ کمزور تھے، اتنا زیادہ فزیکلی ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، کوئی ان کی جو ہے سننے والا نہیں تھا۔ تو بیسیکلی ایسے ٹائم پہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ ان لوگوں کو شکست ہوگی اور حق جو ہے غالب آ کر رہے گا، تو یہ باتیں جو ہے نا بیسیکلی ایسی سچویشن میں کیا لگتی ہیں کہ بہت ہی امپاسبل سی اور ویئرڈ سی لگتی ہیں۔ تو یہ باتیں سننے کے بعد جو ہے مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ ہوگا، تو یہ کب ہوگا؟ اس کا یعنی ہمیں ٹائم بھی بتائیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ قیامت کا بھی انکار کر رہے تھے، قیامت کا بھی سن کر کہتے تھے کہ اچھا بتائیں کہ پھر یہ کب واقعہ ہوگی۔ تو دونوں ہی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ جو عذاب جس سے ڈرایا جاتا تھا دنیا کا عذاب، اس کا بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب ہوگا، اور یہ کہ قیامت بھی کب واقعہ ہوگی۔ اب آگے سے ان کے سوال کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کل کہہ دیجئے لا املکو، نہیں میں اختیار رکھتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں لا املکو، نہیں میں کچھ اختیار رکھتا، لنفسی، اپنی جان کے لیے۔ کس چیز کا مجھے اختیار نہیں ہے؟ درن، کسی نقصان کا، ولا نفع، اور نہ ہی کسی نفع کا، مگر کتنا؟ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ بتا دیں کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کے معاملے میں بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، مگر یہ کہ جتنا اللہ چاہے، یعنی مجھے اتنے ہی فائدے پر میرا اختیار ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی وہ میرے لیے آسان کر دے گا۔
اور یہ کہ مجھے نقصان بھی کیا ہے وہی ملتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، کیونکہ یہ نفع اور نقصان کی باتیں کیا ہوتی ہیں، یہ فیوچر پر مبنی ہوتی ہیں. کسی انسان کو نفع ملنا ہے تو وہ بھی کب ہے، یعنی فیوچر میں ہوتا ہے. اسی طرح نقصان ہے تو وہ بھی آئندہ دنوں میں ہوتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چونکہ فیوچر کی بات پوچھ رہے تھے کہ اچھا بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہے یا پھر یہ کہ قیامت آنی ہے تو یہ بتائیں کہ کب ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ذریعے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے بھی نفع اور نقصان پر کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. یعنی اگر مجھے مستقبل کے حال کا مجھے پتہ ہو تو میں تو اپنی زندگی کے سارے نقصانات اپنے سے دور کر دوں اور سارے کے سارے نفع جو ہے سمیٹ لوں. جبکہ اصل کیا ہے کہ مجھے کتنا نفع اور نقصان ملتا ہے، الا ما شاء اللہ، یعنی میرا صرف اسی نفع اور نقصان پر اختیار ہے جس پر کہ جو کہ اللہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. یعنی بیسیکلی یہ مستقبل کی خبر ہے، غیب کی خبروں میں سے ہے، اور اس کا کلی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. لکلی امتن، ہر امت کے لیے اجلن، ایک وقت مقرر ہے. ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا، جب جاء، آ جاتا ہے، اجلہم، وقت اس کا، فلا یستأخرون، پس نہیں وہ دیر کریں گے، ساعتن، ایک گھڑی، ولا، اور نہ، یستقدمون، جلدی کر سکتے ہیں. اب کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ یہ جو عذاب والی بات ہے تو کیا ہے کہ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے. ہر قوم کا، ہر گروپ کا، ہر امت کا ایک خاص وقت مقرر ہے. ایک خاص وقت تک اسے مہلت دی جاتی ہے، اس پر عذاب جو ہے وہ نہیں بھیجا جاتا. اور جب وہ امت اپنے مقرر وقت کو پورا کر لیتی ہے تو اس کے بعد جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، فلا یستأخرون ساعتن، تو ایک گھڑی، ایک لمحے کی بھی جو ہے وہ دیر نہیں کی جاتی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی کیا ہے کہ وہ جلدی کر سکتے ہیں. بیسیکلی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ فوراً فوراً جو ہے انسانوں کو انڈیویجولی یا قوموں کی سطح پر جو ہے وہ سزا نہیں دی جاتی. یعنی فوراً کی فوراً نہیں کیا جاتا کہ جیسے ہی کوئی انسان جو ہے گناہ کرے ساتھ ہی اس کو پکڑ لیا جائے، اس کو سزا دے دی جائے، یا قوم جیسے ہی گناہ میں انوالو ہو تو اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے. نہیں، ہر قوم اور ہر انسان کے لیے ایک خاص وقت جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے نہ تو اس کو آگے کیا جا سکتا ہے نہ ہی پیچھے کیا جا سکتا ہے. اور پھر کیا ہے، کل کہہ دیجئے، ارائیتم، بھلا دیکھا تم نے، ان اگر اتاکم، آ جائے تم پر، عذابہ، اس کا عذاب، بیاتن، رات کو، او نہارن، یا دن کو، ماذا، کس بات کی، یستعجلو، جلدی کرتے ہیں، منہ المجرمون، اس میں سے گناہگار. اب یہاں پر جو ہے کل ارائیتم، یعنی ان سے کہیں کہ کیا دیکھا تم نے، یعنی کیا یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ عذاب آنے میں کون سا دیر لگتی ہے. یعنی عذاب جو ہے عذاب کیا ہے کہ رات کو آ جائے یا دن میں آ جائے، یعنی اینی ٹائم. رات اور دن جو بتایا جا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اینی ٹائم آ سکتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مجرم لوگ ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کو جو ہے اس بات سے ڈرنا چاہیے اور اپنے غلط کام کو چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہے، وہ تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے. لیکن حیرانگی کی بات ہے، ماذا، یعنی ماذا یستعجلو منہ المجرمون، یعنی گناہ گاروں کو، یعنی یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ جلدی بھی مانگ رہے ہیں تو کس چیز کو مانگ رہے ہیں کہ اچھا اللہ کا عذاب آنا ہے تو آ جائے، بتاؤ کس وقت آنا ہے. یعنی کیا ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ گناہ گار شخص جو ہے بجائے اس کے کہ وہ اس بات سے ڈرے کہ اس تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی سزا آئے گی، ڈرنے کی بجائے وہ کیا کر رہا ہے کہ جلدی مچا رہا ہے کہ مجھے بتائیں کہ اچھا وہ عذاب کب آئے گا. اور پھر کیا ہے، ثم، کیا پھر، اذا، جب، ما وقع، جب وہ واقعہ ہو جائے گا، آمنتم، تو تم ایمان لاؤ گے، بھی، اس پر، الآن، کیا اب، وقد، اور تحقیق، کنتم، تھے تم، بھی، اس کے لیے، تستعجلون، جلدی مچایا کرتے. یعنی کیا ہے کہ جب وہ آ جائے گا، جب عذاب واقعہ ہو جائے گا تو تب تم اس پر ایمان لاؤ گے، حالانکہ اس وقت کیا کہا جائے گا کہ اب تم ایمان لائے، یعنی اب تو کیا ہے، ٹو لیٹ.
اور یہ کہ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے. یعنی بیسیکلی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ان پر عذاب واقع ہوگا تو تب ان کی حالت کیا ہوگی کہ ابھی تو یہ بہت ہٹ درمی دکھا رہے ہیں، مان نہیں رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب عذاب ان پر واقع ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ جلدی سے ایمان لے آئیں گے. جتنی یہ باتوں کا انکار کر رہے ہیں ساری کی ساری چیزوں پر یہ کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے. لیکن کیا ہے کہ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، تب یہ اپنی مہلت کا وقت جو ہے اس کو ضائع کر چکے، اپنی ساری مہلت انہوں نے ختم کر دی. اب کیا ہے کہ الآن، کیا اب، یعنی اب ایمان لانا تمہیں فائدہ نہیں دے گا. اور یہ جو عذاب اب تم پر آیا ہے یہ وہی چیز ہے تستعجلون جس کو تم جلدی مانگا کرتے تھے کہ کب آئے گا، ہمیں بتایا جائے اس کی ڈیٹ اور ٹائم کیا ہے، کس وقت آئے گا، آتا کیوں نہیں، اس قسم کی وہ لوگ باتیں کرتے تھے. اور پھر کیا ہے؟ ثم پھر قیلا کہا جائے گا للذین ان لوگوں سے جو ظالموا ظالم تھے، ذوقوا چکھو عذاب الخلدی ہمیشگی کا عذاب، حل نہیں تجزونا تم بدلہ پاؤ گے الا مگر بما اس کا جو کنتم تھے تم تکسبون تم کماتے. کیا ہے کہ جب ان پر عذاب آئے گا، یعنی بیسیکلی موت کی صورت میں آ گیا، یا پھر یہ کہ جب جو ہے قیامت قائم ہوگی تو جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو پھر ان سے کیا کہا جائے گا؟ اب یہ عذاب کیا ہے؟ دائمی ہے، ہمیشگی کا ہے، اب اس کا مزہ چکھو. اور یہ کیوں دیا جا رہا ہے تمہیں؟ یہ کوئی تم پر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اسی چیز کا بدلہ ہے جو کہ تمہارے ہاتھوں نے کمائی کی. اور پھر کیا ہے؟ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور دریافت کرتے ہیں آپ سے، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور دریافت کرتے ہیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ دریافت کرتے ہیں، احقٌ ہو کیا یہ واقعی سچ ہے؟ یعنی کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کہ یہ جو قیامت کی آپ باتیں کرتے ہیں کہ اچھا ہم تو جب مر جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمارے جسم تو مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، تو اس کے بعد قیامت آئے گی اور ہمیں پھر سے زندہ کر دیا جائے گا. تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ احقن ہو کیا یہ واقعی سچ ہے؟ یعنی ایسا ہی ہوگا. اب یہ جو ان کا پوچھنا ہے یہ بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ تصدیق کے لیے یعنی باقاعدہ کسی آپ پوچھتے ہیں کسی سے سوال، تو مقصد سوال پوچھنے کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے ان ریٹرن ہمیں اس کا جواب چاہیے یا ہمیں اس کی تصدیق چاہیے. تو یہ جو ان کا یہاں پر پوچھنا ہے یہ اس قسم کا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یعنی بڑے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ واقعی، یعنی ہمیں تو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں کہ اس طرح سے قیامت آئے گی اور یوں مردہ لوگ اتنے عرصے کے جو مٹی میں مل چکے ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے. احقن ہو کیا یہ ایسا ہوگا؟ اور پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ای ہاں ایسا ہی ہوگا، وربی اور میرے پروردگار کی قسم، انہو بے شک وہ لحق البتہ سچ ہے. یعنی وہ قیامت، وہ عذاب کا واقعہ، وہ عذاب کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ سچی باتیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کل کہہ دیجئے ای و ربی، ہاں میرے پروردگار کی قسم، انہو لحق کہ بے شک یہ بات کیا ہے؟ بالکل سچی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور عذاب مل کر رہے گا. وما انتم بمعجزین اور نہیں تم عاجز کر سکو گے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوں گی، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور جب قیامت برپا ہوگی، تو تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ کیا ہو؟ معجز، جو کہ اس چیز کو روک سکے، جو اس چیز کو ٹال سکے، اپنے سے ہٹا سکے. یعنی اس چیز کو جو ہے پھر کوئی بھی روک نہیں پائے گا جب یہ واقعہ ہوگی. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب بھی کوئی بھی جسے کہہ لیں کہ کوئی قدرتی یہ جو آفات ہوتی ہیں، جیسے زلزلہ ہے، سیلاب کی صورت میں ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ یہ جو والکینو وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ جب بھی واقعہ ہوتا ہے تو انسان ان چیزوں کے سامنے بڑا بے بس نظر آتا ہے. اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ اس ہلتی ہوئی زمین کو روک سکے. جب زلزلے سے زمین ہل رہی ہوتی ہے تو کیسے ہم ہوتے ہیں؟ معجزین، یعنی
ہم ان چیزوں کو روک نہیں سکتے، ذرا سا بھی ہمارے میں اختیار نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ روک سکیں۔ پانی کا بہاؤ آتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی کیا ہے کہ اگر دنیا میں قدرتی طریقے سے اگر انسان پر عذاب آتا ہے تو بھی انسان کیا نظر آتا ہے؟ بے بس نظر آتا ہے، ان چیزوں کے معاملے میں کیا ہے؟ بے بس ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے، انسان دنیا میں اپنی مہلت میں جتنا مرضی متکبر بن جائے، جتنا مرضی تکبر دکھا لے، بڑا بن جائے، لیکن فائنلی کیا ہوتا ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو انتہائی بے بس ہو جاتا ہے۔ موت کے فرشتوں کو وہ اپنے سے ٹال نہیں سکتا، بے بسی اس کی نظر آتی ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو، یعنی اس وقت کیا ہے کہ وہ سرنڈر کر دیتا ہے، ساری طاقت اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، معجز، تب اس چیز کو اپنے سے وہ ٹال نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ اور پھر کیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو بھی کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، جب قیامت کا بڑا زلزلہ آئے گا اس کو بھی کوئی روک نہیں سکے گا، جب کیا ہے کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو بھی کوئی انکار نہیں کرے گا، کوئی بھی جو ہے اپنی قبر میں نہیں رہے گا، بلکہ ہر ایک روح جو ہے، ہر ایک جسم جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ سے جو ہے وہ نکل آئے گا۔ کسی میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ انکار کر دے کہ میں نے تو حشر کے میدان میں نہیں جانا، میں نے تو سوال جواب جو ہے وہ یعنی حساب کتاب نہیں دینا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کہ یہ جو کیا ہے کہ انہو لحق، یہ قیامت کا آنا، یہ عذاب کا آنا، یہ کیا ہے؟ برحق ہے، سچ ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو ہرگز جو ہے یعنی عاجز نہیں کر سکو گے۔ تو بیسیکلی وہ چیزیں جو کہ انسان کے اختیار سے باہر ہیں، جن کو انسان اپنے سے روک نہیں سکتا، تو ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے کہ ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ انسان اس میں سے اچھے سے گزر جائے، کیا کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو پریپیئر کر لینا چاہیے، ان چیزوں کی تیاری کر لینی چاہیے اور ان چیزوں کو مان لینا چاہیے جو کہ حقیقت ہیں، اور حقیقت کے مطابق انسان اپنے آپ کو بدل کے اس چیز کے مطابق جو ہے وہ تیاری بھی کر لے۔ حقیقت سے نظریں چرانے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ بلا مجھ سے ٹل گئی، حالانکہ اس کی آنکھیں بند کرنے سے بلی اپنی جگہ سے نہیں ہٹی، وہ تو ابھی بھی اس کی طاق میں ہے اور اس نے اس پر حملہ کرنا ہے۔ تو بیسیکلی آنکھیں بند کر دینے سے یہ موت کی حقیقت، یہ قیامت کی حقیقت، یہ حساب کتاب کی حقیقت اور یہ حساب کی حقیقت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہم سے دور نہیں ہونے لگیں۔ اور پھر کیا ہے؟ ولو، اور اگر انا یہ ہو لکلی، ہر ایک کے لیے، نفس نفس کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا، نافرمانی کی، ما فی الارضی جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بھی تو فدیے میں دے ڈالے اس کو۔ اب کیا ہے کہ بیسیکلی جب قیامت ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا تو وہ نفس جس نے کہ اپنے آپ پر ظلم کیا، کس طرح سے ظلم کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیا، یا پھر یہ کہ بندوں کا حق نہیں دیا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، یعنی کسی بھی طریقے سے جو ہے اس نفس نے اپنی ذات پر جو ہے ظلم کیا، یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو ایسا نفس جو ہے اگر جب قیامت واقع ہوگی اور کیا ہے کہ اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے نظر آئے گا کہ اب مجھے سزا ملنے لگی ہے، تو ایسے میں وہ نفس کیا چاہے گا کہ ما فی الارض لفتدت بھی، کہ زمین میں جتنا بھی کچھ ہے، جتنے بھی خزانے ہیں، جتنی بھی دولت ہے، جو کچھ بھی ہے، میں سارے کا سارا دے دوں، میں سارے کا سارا دے دوں۔ یعنی یہ سب کچھ اگر اس کے پاس ہو، بیسیکلی اس وقت تو کیا ہوگا؟ انسان بالکل خالی ہاتھ ہوگا۔ لیکن یہاں سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہو کہ اس وقت جو ہے ہر نافرمان جو نفس ہے اس کے پاس اگر یہ زمین میں جتنا کچھ بھی ہے، اگر اس وقت اس کے ہاتھ میں یہ سارے دنیا کے خزانے ہوں گے، تو عذاب کو دیکھ کر وہ جو نفس ہے، نافرمان نفس ہے، وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ یہ مجھ سے لے لو،
یہ ساری دنیا انسان جو ہے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہی وہ دنیا ہے. جسٹ امیجن، یعنی یہاں پر جو ہے ما فی الارض کی بات کی گئی. ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، یقین کریں کہ زمین میں اتنا خزانہ ہے، اتنی مال و دولت ہے جو کہ انسانوں کے پاس بھی ہے. قدرتی طریقے سے بھی بہت سے مال و دولت جو ہے وہ اس زمین میں پڑی ہوئی ہے. تو ان ساری چیزوں کو تو ہمارے ذہن اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم امیجن بھی کرنا چاہیں نا، یقین کریں کہ ایک رف ایسٹیمیٹ بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں ہم کر سکتے کہ دنیا میں کتنے خزانے اس وقت موجود ہیں. ہم تو کسی کا ذرا سا بڑا گھر دیکھ لیں تو ہماری آنکھیں یوں کھل جاتی ہیں کہ اچھا اتنا بڑا اور اتنا کچھ. یعنی کچھ تھوڑا سا یا کسی بہت جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں ان کی دولت کے بارے میں پتہ چل جائے تو ہماری آنکھیں یوں کھل جاتی کہ اچھا، ہمارے لیے امیجن کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اچھا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے تو کیا کیا کچھ ہوگا ان کے پاس. تو یہاں پر جو ہے نا صرف ایک ریچسٹ پرسن کی بات نہیں ہو رہی کہ اس کے مال کی بات ہے. ما فی الارض، زمین میں جتنا بھی خزانہ ہے، جتنی بھی مال و دولت ہے، یہ ساری چیزیں انسان جو ہے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہی وہ دنیا ہے جس کے پیچھے انسان آج بہت اپنے آپ کو کھپا رہا ہے. یہ وہ دنیا ہے جس کے پیچھے آج ہم کیا ہیں، اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں. اور کھپا کس طرح سے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق جو ہے اس کو بھی اگنور کرتے ہیں، بندوں کے حق کو بھی اگنور کرتے ہیں، بندوں کا حق مار مار کر جو اس دنیا کو اکٹھا کرتے ہیں. لیکن قیامت کے روز جو ہے یہی دنیا جو ہے انسان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یا اللہ یہ مجھ سے لے لیں اور میری نفس جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے اس عذاب سے جو ہے وہ بچ جائے. تو بیسیکلی جو یہاں پر ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ قیمتی ترین چیزیں ذہن میں سوچ لیں کہ کیا کیا چیزیں قیمتی ترین ہو سکتی ہیں. ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ انسان کا ایمان اور اس کے عمل صالح ہیں. انسان کے ایمان جو ہے نا بہت بہت زیادہ قیمتی چیز ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس دنیا کے پیچھے جو ہے نا انسان کیا کرے کہ اپنے ایمان کو نہ کھو بیٹھے، اپنے ایمان کو اتنا لو نہ کر بیٹھے کہ وہ نہ ہونے کے برابر رہ جائے. اور پھر یہ کہ یعنی کیا ہوتا ہے بیسیکلی کیا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا بڑی کسی نے زبردست کہی کہ ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی اس دنیا کے لیے تو ہم بہت محنت اور مشقت کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ دین کی خاطر، آخرت کی خاطر جو ہے ہم محنت مشقت نہیں کرتے. ہم جو ہے اپنے اوپر کوئی بھی جو ہے یعنی ذرا سی بھی تکلیف جو ہے نا، ذرا سی بھی قربانی ہمارے لیے بہت بھاری ہو جاتی ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپر نیچے کرنا پڑ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین کو چھوڑ دو. دین کو چھوڑ دو مین یعنی جو کچھ ہمارے فرائض ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے. یعنی اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو. لیکن دنیا کا فائدہ ہمیں جہاں سے بھی مل رہا ہو، ہماری ٹانگیں تھک جائیں لیکن ہم گیو اپ نہیں کرتے. ہم ساری رات جاگ جائیں گے، ہم گیو اپ نہیں کرتے. لیکن کیا ہے کہ آخرت کے لیے ہم محنت مشقت جو ہے وہ کرنے کے لیے ذرا بھی راضی نہیں ہوتے. یعنی اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں بس ہر چیز جو ہے وہ آسان ہی رہنی چاہیے. لیکن ہے کیا کہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ بھی یعنی حقیقت ہے کہ جب بھی انسان کچھ بھی اچھا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے یا بندوں کا حق ادا کرتا ہے تو لازم اس کو جو ہے کچھ تھکن، کچھ مشقت جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے. اب یہ جو تھکن اور مشقت انسان نیکی کو کماتے ہوئے کرتا ہے، یہ تھکن اور مشقت کیا ہے؟ عارضی ہے، بہت ہی عارضی ہے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان تھکے گا، اس کے بعد آرام کرے گا تو اس کی تھکن اور مشقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی پھر سے فریش ہو جائے گا. لیکن اس کے بدلے میں جو اس کو اجر ملنے والا ہے، جو بدلہ ملنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ ہمیشگی کا ہے، ہمیشگی کا. یعنی مشقت اگر اٹھائی بھی تو وہ ٹیمپریری ہے، وہ عارضی ہے، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہے ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے بدلے میں کیا اس تھکن اور مشقت کے بدلے میں جو اجر ملے گا وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے.
کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. جبکہ اس کے مقابلے میں جب انسان گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں وہ لذت محسوس کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے. کیونکہ گناہ اگر ہمیں ناپسند ہوں اور ہمیں ان کو کرنے میں مزہ نہ آئے تو یقین کریں ہم گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے. گناہ کب کوئی کرتا ہے؟ جب اسے گناہ میں لذت محسوس ہوتی ہے، جب اس گناہ کو وہ انجوائے کرتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسے انجوائمنٹ ملتی ہے، اسے لذت ملتی ہے. لیکن یہ لذت کیا ہے؟ ٹیمپریری ہے. تھوڑی دیر کے لیے انسان خوش ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ختم. لیکن اس ٹیمپرری عارضی لذت کے بعد جو سزا ملنے والی ہے وہ کیسی ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہمیشگی کی ہے، ایٹرنل ہے، کبھی بھی نہ ختم ہونے والی. تو بیسیکلی یہ کمپیریزن ہے کہ اگر انسان اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے تو اسے حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے یہ ورتھ نہیں کرتی، کیونکہ اس کے بدلے میں کیا ہے؟ ہمیشگی کا عذاب ہے. اور جب کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان اگر محنت اور مشقت اٹھاتا ہے تو تھوڑی سی تھکن کے بعد کیا ہے؟ یعنی وہ ختم ہو جاتی ہے تھکن، انسان پھر سے جو ہے فریش ہو جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ اس کے بعد جو اجر ملے گا وہ دائمی ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر اس دنیا کی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کے پیچھے انسان کیا ہے؟ ظالمت، اپنے ہی آپ پر ظلم کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. اس دنیا ہی کے پیچھے انسان نافرمانی کرتا ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن قیامت کے روز کیا ہے؟ لفتدت بھی، اس کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوگا کہ یا اللہ یہ ساری دنیا مجھ سے لے لو لیکن یہ عذاب مجھ سے دور کر دو. اور پھر کیا ہے؟ وَأَسَرُّوا، اور چھپائیں گے الندامت، ندامت کو، لما جب رأو دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، وقضیہ اور فیصلہ کیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم اور ان پر لا یظلمون ظلم نہیں ہوگا. اب ایک تو یہ کہ اپنی سارا کچھ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ مجرم لوگ کیا کریں گے؟ اپنی ندامت کو بھی چھپاتے پھریں گے. یعنی اس وقت بیسیکلی جو ہے نا انسان کو بہت بہت زیادہ شرمندگی ہوگی، ندامت محسوس کرے گا کہ اس نے، یعنی آج بیسیکلی انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا، آج تو ان کو بہت انجوائے کرتا ہے. لیکن انہی چیزوں پر جو ہے قیامت کے روز کیا ہوگا کہ اسے بہت ہی زیادہ حسرت محسوس ہوگی، ندامت محسوس کرے گا، شرمندگی محسوس کرے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتا رہا، کس طرح سے اپنے قیمتی وقت کو جو ہے وہ ضائع کرتا رہا بیکار چیزوں میں. اور کیا ہے کہ یہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے. کیسا فیصلہ کریں گے؟ انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی ایگزیکٹلی کیا ہے کہ ان کو ان کے کاموں کے مطابق ہی ان کو جو ہے وہ جزا اور سزا دے دی جائے گی. الا، یاد رکھو، انا تحقیق، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی والارض جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. الا، یاد رکھو، انا بے شک، وعد اللہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ، حق سچا ہے، ولیکن لیکن اکثرہم اکثر ان کے، لا یعلمون نہیں جانتے. اب کیا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ، یعنی اس بات کو، اللہ مینس کہ یعنی کان کھول کر انسان اس بات کو سن لے، خبردار ہو جائے، اچھے سے اس بات کو یاد رکھ لے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یعنی اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان کہیں بھی بچ کر بھاگ نہیں سکتا. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، کیونکہ قیامت کیا ہے؟ ایک بہت بڑی مصیبت ہوگی، اسپیشلی مجرموں کے لیے تو کیا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہوگی. تو دنیا میں جب کبھی انسان پر مصیبت آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ اچھا، اسے بہت ساری آپشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا یہ چیز جو ہے مجھے اس چیز میں مجھے پناہ مل جائے گی، یہ چیز میری تکلیف کو دور کر دے گی، اس چیز سے میں اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرتا ہوں. یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو چھپنے کے لیے، پناہ کے لیے نظر آ رہی ہوتی ہیں. لیکن کیا ہے کہ سارا کا سارا جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے.
یعنی بیسیکلی ہر چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا پورا کنٹرول ہے، تو کوئی بھی چیز جو ہے انسان کو اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں دے سکتی، کیونکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان جو ہے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ جو چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ الا ان وعد اللہ حق، کہ بے شک، یعنی یاد رکھو، اب دوسری بات جو کہ یہاں پر الا کہہ کر پھر بتائی جا رہی ہے کہ یہ بات یاد رکھو، دھیان سے انسان سن لے کہ کیا ہے کہ قیامت کا وعدہ جو ہے بالکل برحق ہے، سچا ہے۔ یعنی بیسیکلی قیامت کا آنا یہ ہماری زندگیوں کا، انسانی جو زندگی ہے اس کا ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہے، بہت بڑی حقیقت ہے جو کہ آ کر رہے گی، جو کہ واقعہ ہو کر رہے گی۔ لیکن یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جو کہ ہر صورت میں آنی ہے اور ہر انسان کے پر آنی ہے، لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو کہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا، جسے کہہ لیں کہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے جو کہ ہونا ہے۔ تو بیسیکلی جو چیز ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہو تو اس کے بارے میں انسان کے پاس فلی انفارمیشن بھی ہونی چاہیے کہ اچھا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی جو امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے اس کی زندگی کا، تو انسان اس کے متعلق جو ہے فل اپنی انفارمیشن بھی اکٹھی کر کے رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، اس کے باوجود اکثریت لوگوں کی اس کے بارے میں نہیں جانتی۔ اب کس طرح سے نہیں جانتی؟ کچھ لوگ تو یعنی کیسے نہیں جانتے کہ بالکل ٹوٹل انکار کر دیتے ہیں کہ قیامت تو ہونی نہیں ہے، اور کچھ لوگ کیا ہیں کہ اس بات پر ایمان تو رکھتے ہیں کہ ہاں قیامت آئے گی، لیکن کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں جو ان کا نالج ہونا چاہیے، ایک بڑا ایونٹ ہے، اس کے بارے میں جتنی معلومات ہونی چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس معلومات نہیں ہوتی تو وہ کیا ہے کہ انسان پھر زندگی بھی ایسے ہی گزارتا ہے کہ یعنی جب کیا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہوگا کہ وہ ایونٹ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو پھر کیا ہے کہ وہ زندگی بھی ایسے گزارے گا کہ جیسے کہ وہ ایونٹ اس کی زندگی میں آنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں جو ہے انفارمیشن ہی نہیں ہے، اس کی تیاری ہی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یعنی جو بات پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پر ایک چیز امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے لیے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آخرت جو ہے یہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، اور اس کے متعلق علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے آخرت کا علم جو ہے یہ حاصل کرنا کیا ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جو ہے علم کے بغیر عمل نہیں کر سکتا، اور آخرت کے لیے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں عمل کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب کس طرح سے کہ جیسے دیکھیں کہ کیا ہے کہ علم کس طرح سے کہ جیسے کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سورہ ملک جو ہے اگر ہم ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھیں تو کیا ہے کہ یہ ہمیں قبر کے عذاب سے جو ہے وہ بچائے گی۔ یہ علم ہے انسان کا، اور یہ علم کس کے متعلق ہے، آخرت کے متعلق ہے۔ اب اگر کسی شخص کو یہی نہیں پتا کہ اس سے قبر میں جو اس کا یعنی یہ جو ایونٹ جب واقعہ ہونا شروع ہو جائے گا، بیسیکلی ہر انسان کی، یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی جو قیامت ہے وہ اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک قیامت صغریٰ ہے اور ایک قیامت کبریٰ ہے۔ تو جو صغریٰ ہے، جو قیامت صغریٰ ہے، وہ ہر انسان کی کب شروع ہو جاتی ہے، جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اگر انسان کو جو اس کی زندگی میں واقعہ ہونے والا ہے، یعنی قبر کا عذاب ایک بڑی حقیقت ہے، اب اگر اسے یہی نہیں پتا کہ اسے اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے، تو وہ کس طرح سے جو ہے اس پر عمل کرے گا جب تک کہ اس کے پاس علم نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی یہ علم ہے کہ ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم سورہ ملک جو ہے اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھیں۔ کیوں پڑھیں؟ کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو کہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اور پھر اسی طرح کیا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے
لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے. اب اس چیز سے بھی بچنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ بھی کیا ہے، انسان کے پاس علم ہوگا، یعنی اسے پتا ہوگا کہ اچھا قیامت کے روز جو ہے چہرے سیاہ ہوں گے، تو ان ریٹرن اسے یہ فکر ہوگی کہ اچھا مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ میرا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو، سیاہ نہ ہو. تو اس کے لیے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو جس جس حصے سے پانی گزرتا ہے وضو کا، تو وہ حصے اس دن کیا ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ علم ہے جو کہ انسان کو چاہیے. کیوں چاہیے؟ اپنے جو اس کا یعنی اس کی زندگی میں جو ایک واقعہ ہونا ہے اس کی پریپریشن کے لیے. اسی طرح قرآن سے دوستی. قرآن کیا ہے؟ اب وہ جو واقعہ ہے یعنی قیامت جو ہے وہ اس قدر جسے کہہ لیں کہ مشکل ترین ایک دن ہوگا انسانوں کے لیے. تو وہاں پر جو ہے نا ہر انسان چاہے گا کہ کوئی تو ایسا ہو جو اس کے بہاف پہ بات کرے، یعنی کوئی تو ہو جو اس کو فیور کر سکے. تو بیسیکلی وہاں پر ہمیں جو ہے نا کسی کی دوستی چاہیے ہوگی، کوئی ہمیں سفارشی چاہیے ہوگا. تو ہمیں قرآن کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہوگا، اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا. تو بیسیکلی کیا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، قرآن سے دوستی کرنی پڑے گی، قرآن سے ایک تعلق ہمیں قائم کرنا پڑے گا. تبھی کیا ہوگا کہ قرآن جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. اسی طرح اس دن کیا ہوگا کہ وہ دن جو ہے نا اس دن سورج کیا ہے کہ بہت نزدیک آ جائے گا، یعنی بہت بہت جو ہے وہ گرمی ہوگی. اور اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ وہاں پر نہیں ہوگا، اور اس دن سائے کی جو ہے نا اشد ضرورت ہوگی. تو وہ سایہ بھی کب ملے گا، کس کو ملے گا، اس کے لیے بھی علم چاہیے. یعنی بیسیکلی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے. تو کیا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ ایک وہ شخص جس نے کہ خوف خدا سے گناہ کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح کیا ہے کہ وہ شخص بھی اس سائے میں ہوگا جس نے جو کہ اکیلا تھا، اپنے رب کو یاد کر رہا تھا، اور اپنے رب کے ذکر پر جو ہے اس کی آنکھیں جو ہے وہ تر ہو گئیں، آنسو بہہ نکلے. اور اسی طرح وہ شخص بھی جس نے کہ خفیہ صدقہ کیا. اور اسی طرح یعنی جو کہ جوان کس طرح سے ہوا، جوانی کس طرح سے گزاری، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے. یعنی بیسیکلی ہمیں کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یہ چیدہ چیدہ سے لوگ ہیں جن میں یہ کوالٹیز ہوں گی. تو سبحان اللہ وہ کہاں ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے. اور اس دن کیا ہوگا، اس کے علاوہ کہیں اور جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ آخرت کے بارے میں علم ہونا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. اب یہ ایسے ہی ہے بیسیکلی کہ کیونکہ آخرت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے نا، یہ بالکل ایک نئی چیز ہوگی ہمارے لیے، ایک نئی جگہ، نیا ماحول، نئی باتیں، ہر چیز نئی ہوگی، ہمیں نہیں پتہ. تو اس کی اگزامپل اس طرح سے ہے کہ جب ہم نے کسی نئے شہر میں جانا ہو، یا پھر یہ کہ کسی نئے ملک میں جانا ہو، تو یا ایون کہ کسی نئی جگہ پر جانا ہو، تو ہمیں کتنی زیادہ فکر ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اس جگہ کے بارے میں بغیر انفارمیشن لیے ہی وہاں چلے جائیں، ایسا قطعاً نہیں ہوتا. ہم جو ہے نا فلی جو ہے نا انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا وہاں جائیں گے، کہاں کہاں پر رہائش اچھی مل سکتی ہے، کہاں کا کھانا اچھا ہے، اور یہ کہ یعنی خوب چیزیں جو ہیں ہم وہاں کا جو ہے ویدر کیسا ہوگا، یعنی ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے نا ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں. اور ہم بغیر انفارمیشن کے جانا نہیں چاہ رہے ہوتے، ہم بغیر معلومات لیے جو ہے وہ بغیر علم لیے وہاں نہیں جانا چاہ رہے ہوتے. تو بیسیکلی کیا ہے، یہ معلومات ہم کیوں اکٹھی کرتے ہیں، یہ معلومات ہم کیوں اکٹھی کرتے ہیں کسی نئی جگہ جانے کے لیے، تاکہ جب ہم وہاں پہنچیں تو سب کچھ ہمیں پتہ ہو، وہاں پہ ہمیں کوئی پرابلم نہ دیکھنا پڑے، کوئی مشکل نہ دیکھنی پڑے، کسی پرابلم میں نہ ہم آ جائیں. تو اسی طرح سے کیا ہے کہ یہ آخرت بھی اتنا اہم واقعہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا ہے کہ علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ ہوا یحیی، وہی زندگی بخشتا ہے، و یمیتو، اور موت دیتا ہے، و الیہ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے.
اب یہاں پر جو ہے پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مکمل اختیار جو ہم انسانوں پر ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی ذات ہے جو کہ ہمیں زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اب جب وہ ایک بار زندگی دیتا ہے، ایک بار موت دیتا ہے، تو سیکنڈ ٹائم بھی اس کے لیے ہمیں زندگی دینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایہا، اے الناسو لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آ پہنچی تمہارے پاس، موعظۃ نصیحت، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، وشفاء اور شفا، لما اس کے لیے جو فی الصدوری سینوں میں ہے، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ کل کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت سے، فبذالک تو اس پر یعنی اس قرآن پر، فلیفرحوا چاہیے کہ وہ خوش ہوں، ہوا یہ یعنی یہ قرآن، خیرن بہتر ہے، مما اس سے جو، یجمعون جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ سب کچھ رکھ دیا کہ انسان کو زندگی دی، اس کے بعد موت ہے، موت کے بعد اور مختلف مراحل ہیں کہ جیسے کہ یعنی قیامت آئے گی اور قبر میں عذاب ہوگا، اور قبر جو ہے روشن بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح پل صراط ہے، پل صراط پر بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یعنی یہ بھی علم ہے کہ وہاں پر بہت اندھیرا ہوگا، وہاں روشنی چاہیے ہوگی، اور وہ روشنی کیسے ہوگی، جس کی جتنی نیکیاں ہوں گی اس کے لیے اتنا ہی زیادہ نور ہوگا، اتنی زیادہ لائٹ ہوگی، اور اتنی زیادہ اس کی سپیڈ ہوگی۔ تو بیسیکلی یہ بھی علم ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پل صراط جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے عبور کر جائیں اور اس پر ہمارے لیے بہت زیادہ روشنی ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، بہت زیادہ نیکیاں کرنی پڑیں گی۔ تو جتنی نیکیاں ہوں گی اتنے زیادہ نور ہوگا، اور اتنی زیادہ تیزی سے جو ہے ہم اس خطرناک پل کو جو ہے وہ عبور کر جائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ انسان کی زندگی کے بڑے مشکل مراحل ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مراحل کے بارے میں ہمیں خبر دے دی، اور کیا کہا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم تحقیق تمہارے پاس آ پہنچی، موعظۃ نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیسیکلی قرآن کی بات ہے، اور تمام لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت یعنی قرآن جو ہے وہ آ چکا۔ اور یہ قرآن کیسا ہے کہ اس میں دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ یہ کتاب، یہ قرآن کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا فضل ہے کہ اس نے قرآن کو نازل کر دیا۔ تو اب اس فضل اور مہربانی پر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منانی چاہیے، بہت خوشی خوشی جو ہے اس فضل اور رحمت کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور پھر یہ قرآن کیا ہے، خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو کچھ بھی انسان اس دنیا میں جمع کرتا ہے۔ جتنی بھی کلیکشن اس دنیا میں کرتا ہے، ان تمام سے بہترین کیا ہے، قرآن کا اکٹھا کرنا، قرآن کو جمع کرنا۔ تو بیسیکلی یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں آخرت کی خبر دے دی، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا، وہاں پر کیا حالات ہوں گے، اس کے لیے ہم نے کس کس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتا دی گئیں۔ تو یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے۔ اور یہ کیا ہے، یا ایھا الناس، تمام انسانیت سے خطاب ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف اپنی حد تک رکھیں، بلکہ یہ قرآن، یہ نصیحت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے اتاری ہے۔ اٹ مینس کہ اس کتاب کو ہم نے صرف اپنی حد تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ کیا ہے کہ اس کو دوسروں تک بھی لے کر جانا ہے، کیونکہ یہ کتاب کیا ہے، الناس، تمام لوگوں کے لیے۔ اور پھر سیکنڈ چیز کیا پتہ چل رہی ہے، موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی سبحان اللہ، یہاں پر تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اور کیا کہا
کہ یہ نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے۔ اور کیا کہا؟ ربکم، اللہ تعالیٰ نے نسبت دی ہے اپنے آپ کو ہمارے ساتھ، ہم انسانوں کے ساتھ۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ یہ شو کرتے ہیں کہ میرا اور تمہارا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں لا تعلق ہیں، بلکہ کیا ہے، جیسے کیا ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا، اب یہ جو میرا ہم ساتھ لگا دیتے ہیں، یہ میرا کیا شو کرتا ہے کہ ویسے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے، لیکن جب ہم میرا لگا دیتے ہیں تو ہم اس چیز کو اور زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں جو ہمارا اور اس کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ ویسے تو کیا ہے کہ سارے کے سارے انسان کیا ہیں، ان کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ ربکم، تمہارا رب۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر اس تعلق کو جو ہے اور زیادہ ایمفیسس کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ان ریٹرن ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان بھی اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو بھلائے نہ، بلکہ کیا ہے کہ اپنے یعنی دنیا میں اپنے رب سے لا تعلق ہو کر نہ رہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن جو ہے اس کی یہاں پر ہمیں ان آیات میں کچھ خوبیاں پتہ چلیں گی کہ قرآن کی سب سے پہلی جو کوالٹی ہے وہ کیا پتہ چل رہی ہے؟ قد جاءتکم موعظہ، کہ یہ نصیحت ہے۔ موعظہ بیسیکلی وعظ سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے وعظ دیا، تو وعظ بیسیکلی ایک ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ افیکٹو ہو۔ اور قرآن کیا ہے بیسیکلی؟ یہ بھی ایک ایسی نصیحت ہے جو کہ انسان کے دل میں اترتی ہے، جو کہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں کیا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ تاثیر رکھتی ہے، جو کہ اپنے سننے والے پر کیا ہے؟ اثر انداز ہوتی ہے، اثر کرتی ہے۔ تو موعظہ کیا؟ ایسی نصیحت ہوتی ہے جو کہ کیا ہو کہ افیکٹو ہو۔ اور بیسیکلی نصیحت کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ سننے والا جو ہے اس نصیحت کے مطابق جو ہے وہ عمل بھی کر جائے۔ تو بیسیکلی جب ہم قرآن کو سنتے ہیں تو یہ موعظہ ہے، یہ نصیحتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو ان ریٹرن ہم سے کیا ریکوائر کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان نصیحتوں کے مطابق جو ہے وہ بدل بھی لیں۔ یعنی یہ بالکل بیکار سی بات ہے کہ جیسے ہم اپنے بچے کو جب ہم نصیحت کرتے ہیں کہ اچھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اب وہ سنتا رہے چپ کر کے آرام سے سن رہا ہے، لیکن اس کے بعد وہ پھر جھوٹ بولتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یعنی یہ وہ نصیحت نہیں ہے۔ نصیحت کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اٹ مینس کہ ہم اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میری بات کو سن کر اب جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو یہاں پر بھی قرآن کیا ہے؟ موعظہ ہے، تو اس کی باتیں سن کر کیا ہے کہ ہمیں اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ سامنے والا سن کر جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کر لے، یہ نہیں کہ ایک کان سے سن کر جو ہے وہ دوسرے سے نکال دے۔ تو بیسیکلی قرآن کیا ہے؟ اثر رکھتا ہے، تاثیر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ موعظہ جو ہے یعنی کیسی نصیحت ہوتی ہے؟ جو کہ انسان کے دل کو جو ہے وہ نرم کر دے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں قرآن میں پتہ چلتی ہے کہ قرآن کیا ہے؟ انسان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ تبھی تو کیا ہے کہ قرآن سننے سے جو ہے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور زندگی کب بدلتی ہے؟ یعنی بیسیکلی دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے، تو وہ اسی سانچے میں ڈھل جاتا ہے جس سانچے میں انسان اس کو ڈھالنا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دل جو ہے اس کا نرم ہو چکا ہوتا ہے قرآن کو سن کر۔ اور اسی طرح وعظ جو ہے ایسی نصیحت کو بھی کہتے ہیں جو کہ جس میں دوسروں کی خیر خواہی ہو، جس میں دوسروں کی خیر خواہی ہو۔ جیسے بچے کو جب آپ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو اس نصیحت میں کیا ہے؟ بچے کے لیے خیر خواہی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ غلط بات ہے، ہم اسے برائی سے منع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ قرآن بھی کیا ہے؟ اس میں لوگوں کی خیر خواہی ہے، تمام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ اس میں خیر خواہی ہے۔ اور یہ چیز ہمیں کس طرح سے پتہ چلتی ہے کہ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب اس کی باتیں اس میں پتہ چلتی ہیں کہ اچھا یہ آپ کریں گے تو بدلے میں آپ کو یہ کچھ ملے گا، تو یہ سب کیا ہیں؟ خیر کی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح ایون کہ بہت زیادہ گناہ بھی کر لیے، بڑے بڑے گناہ ہو گئے، پھر بھی کیا ہے
کہ توبہ کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. بار بار التواب، بار 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 بار، یعنی اس میں بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے. کبھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ یعنی خیر خواہی ہے کہ اٹس اوکے، جتنے بھی گناہ ہو گئے توبہ کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کر دیں گے. اور اسی طرح کیا ہے کہ اس میں جو ہے دونوں طرح سے بات کی جاتی ہے، خوشخبری بھی دی جاتی ہے اور وارننگ بھی دی جاتی ہے. اور ایک زبردست نصیحت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس میں دونوں پہلو ہوں. یہ نہیں کہ آپ صرف یعنی تصویر کا ایک ہی رخ دکھاتے رہیں اور دوسرا نہ دکھائیں. یہ ایک مکمل جو ہے نصیحت نہیں ہوتی، یہ ایک گڈ نصیحت نہیں ہوتی. پرفیکٹ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ تصویر کے دونوں رخ دکھاتے ہیں، اچھے والا بھی اور برے والا بھی. تو اس میں جو ہے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ خوشخبریاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں قرآن میں، اور یہ کہ وارننگز بھی نظر آتی ہیں، ڈراوے بھی نظر آتے ہیں. کس طرح سے؟ جنت کا ذکر بھی ملتا ہے، جہنم کا بھی ملتا ہے، اور اجر و ثواب کا بھی ذکر ملتا ہے، اور جو سزائیں ملیں گی ان کا بھی پتہ چلتا ہے. تو بیسیکلی دونوں طرح سے جو ہے بات کو کیا جاتا ہے، کیونکہ باتیں جو ہے نا وہ کب زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں؟ جب اس کے اپوزٹ کو بھی ہم جان لیں. یعنی بیسیکلی دن کی خوبصورتی کا اندازہ کب ہوگا؟ جب دن کے بعد رات آئے گی. اگر رات میں ہی یا اس طرح سے کر لیں کہ اگر رات ہی رہتی ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ دن کی باتیں کرے کہ اچھا دن بہت اچھا، یعنی جب تک دن آئے گا نہیں تب تک جو ہے اس کی خوبصورتی کا انسان کو اندازہ نہیں ہو سکے گا. جو بیسیکلی چیزیں جو ہیں اپنے اپوزٹ سے، اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہیں، تب ان کا فرق جو ہے نا بہت زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے. جب دو چیزوں کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، دونوں چیزوں کو پیرلل لا کے جو ہے بتایا جاتا ہے. تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کہ جب بھی جو ہے جنت کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی جہنم کا ذکر ہو جاتا ہے. جہاں پر جو ہے اجر و ثواب کی بات ہوتی ہے تو وہیں پر جو ہے سزا کی بھی جو ہے وہ بات کر دی جاتی ہے. تو بیسیکلی ایک بیلنس جو ہے وہ نصیحت ہمیں پتہ چلتی ہے. تو بیسیکلی قرآن کیا ہے؟ موعظہ ہے، اثر کر دینے والی نصیحت ہے، دل کو نرم کر دینے والی نصیحت ہے. اس میں خیر خواہی ہے انسانوں کے لیے، اور بہت ہی بیلنس وے میں جو ہے یہ نصیحت کی گئی ہے. اور پھر کیا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، کہ سینوں کی جو بیماریاں ہیں، جو کچھ بھی سینوں میں ہے ان کے لیے یہ شفا ہے. اب بیسیکلی سینوں کی بیماریوں کو کس طرح سے یہ شفا دیتی ہے؟ کہ جیسے کہ سینوں میں کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے، خود غرضی ہوتی ہے، کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، خوف ہوتے ہیں، غم ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، منافقت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دل کی بیماریاں ہیں. تو سبحان اللہ، جب انسان قرآن کو لیتا ہے، اس نصیحت کو لیتا ہے، تو قرآن کیا ہے؟ ان سینے کی تمام بیماریوں کو بالکل دھو ڈالتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے دل میں سے یہ ساری چیزیں نکل جائیں، یہ دل کی بیماریاں جو ہیں، یہ خود غرضی ہے، کنجوسی ہے، لالچ ہے، شرک ہے، تکبر ہے، کدورت ہے، حسد ہے، حرص ہے، خوف ہے، غم ہے، ان ساری چیزوں کو نکالنا چاہتے ہیں، تو ان کا علاج کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے، اس نصیحت کو اپنانے میں ہے. اور پھر اسی طرح کیا ہے کہ یعنی اس طرح سے بھی. اور دوسرا کیا ہے کہ سینے کی کچھ اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں. سینے میں کیا ہوتا ہے؟ شک و شبہات ہوتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یا پھر یہ کہ قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جو بعد کی زندگی ہے، جو موت ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں شبہات ہوتے ہیں، شک و شبہات ہوتے ہیں. تو قرآن جو ہے ان تمام ڈاؤٹس کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. یعنی انسان کے دل میں اگر اس طرح کی چیزوں، یعنی ان چیزوں کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، یعنی جو ایمان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر شک و شبہات آتے ہیں تو ان کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن تمام شک و شبہات جو ہے وہ انسان کے دور کر دیتا ہے. اسی طرح سینے کی ایک اور بیماری بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے خواہشات نفس کی پیروی. یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جانا، یہ جو کچھ کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ جس کو میرا دل چاہ رہا ہے،
بس جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ میں نے کرتے جانا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ خواہشات بھی انسان کے سینے کی ایک بیماری ہے، اور اس کو دور کرنے کا حل بھی کیا ہے؟ قرآن ہے. یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ سم ٹائمز خواہشات کیا ہوتی ہیں، جیسے کھانے کی، بلا وجہ کھاتے رہنا. کیوں کھا رہے ہیں؟ دل چاہ رہا ہے. اور اسی طرح سونا، بلا وجہ کا سونا، بہت زیادہ سونا، سونا بھی خواہش ہے نا کیونکہ ایک ہوتی ہے ضرورت. سونا اور کھانا دونوں ضرورتیں ہیں. جب تک تو یہ ایک ضرورت کی حد تک رہتی ہیں تو یہ بہترین ہے، لیکن جب یہ خواہش بن جائے کہ اچھا سونے کا دل چاہ رہا ہے، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیند ہم الحمدللہ پوری کر چکے 6-7 گھنٹے کی، لیکن اب کیوں سونا ہے؟ دل چاہ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ خواہش ہے. اور اسی طرح کھانا بھی، یعنی پیٹ بھرا ہوا ہے، کیوں کھا رہے ہیں؟ بس دل چاہ رہا ہے، زبان کا چسکا ہے. اور اسی طرح کیا ہے کہ خوبصورت نظر آنا، یہ بھی کیا ہوتی ہے کہ انسان کی خواہش ہے. اب یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے، یہ کوئی ایسی عیب دار خواہش نہیں ہے. یعنی خود کو بیوٹیفائی کرنا، یہ تو ہمیں کہہ دیا گیا کہ ہمیں جو ہے یوں ہی گندا مندہ رہنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ صاف ستھرا اور اپنے آپ کو زینت ہمیں اختیار کرنے کا کہا گیا ہے. لیکن زینت جو ہے جب خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گی، یعنی خواہش میں شامل ہو جائے گی. اور خواہش کیا ہے کہ ہم پھر اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے وہ چیزیں لیں گے جو کہ الاؤڈ نہیں ہیں، جو کہ حرام ہیں، جن چیزوں کو ہم کر نہیں سکتے. ہم اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے جو کہ ہمیں الاؤڈ نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ہم خواہشات میں پڑ گئے. یہ دل کی بیماری ہے. اور اسی طرح کیا ہے، یعنی ایک اور چیز بھی، یعنی یہ خواہش جو ہے کس طرح سے غلط ہو جاتی ہے کہ جب انسان گھنٹوں جو ہے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے پہ لگا دے گا. مثلا یہ کہ ایک ویڈیو کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، 15 ویڈیو صرف اس میں دیکھ لینا کہ خوبصورت سا آئی لائنر جو ہے ہم کیسے لگا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ جسٹ یعنی آپ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. اور اسی طرح کیا ہے کہ سجاوٹ، سجاوٹ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خواہش میں آ جاتی ہے. یعنی ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی جب آپ ایکسیسو چلے جاتے ہیں. بیسیکلی یاد رکھیں کہ خواہش کے لیے جو ورڈ آتا ہے نا وہ کیا ہے؟ الہوا، ہوا. اور ہوا کے میننگز کیا ہیں؟ بلندی سے پستی کی طرف آنا. یعنی بیسیکلی انسان بلندی پر ہوتا ہے اور کیا ہے کہ نیچے گر جاتا ہے. اور اسی لفظ کے معنی کیا ہیں؟ خواہش بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ خواہشات ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو بلندی پر رہنے نہیں دیتی. جب انسان خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے اور خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر وہ بلندی پر نہیں رہتا. یہ خواہشات اسے کیا ہے؟ پستی کی طرف لے جاتی ہیں، نیچے کی طرف لے جاتی ہیں. ہوا کیا ہے؟ بلندی سے پستی کی طرف آنا. اور ہوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات کو. تو بیسیکلی اور اسی طرح یعنی ہمیں قرآن میں بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورہ محمد میں کیا آتا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جو کہ اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہے، یعنی بالکل سیدھے راستے پر ہے، کیا وہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ کمن زین لہ سوء عملہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل جو ہے خوبصورت بنا دیا گیا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یعنی ایک وہ شخص جو کہ کھلی دلیل پر ہے، سیدھے راستے پر ہے اپنے رب کی طرف سے، کیا وہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کے برے عمل جو ہیں اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے، اور وہ کر کیا رہا ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. یعنی بیسیکلی یہ خواہشات انسان کو جو ہے بہت نیچا کر دیتی ہیں. اور پھر کیا ہے کہ یعنی ڈیکوریشن میں بھی، اب گھروں کی سجاوٹ میں بھی کیا ہے کہ انسان کو ایک لمٹ میں رہنا چاہیے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ ایکسیسو اس میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارا انتہائی قیمتی وقت اور قیمتی مال جو ہے نا اس میں نکل جاتا ہے. اور کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ اوپر بلندی کی طرف نہیں لے کر جا رہی، بلکہ کیا ہے؟ نیچے کی طرف لے کر آتی ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ چیزیں انسان کو نیچے کی طرف لے کر آتی ہیں کہ جب انسان ایکسیسو ڈیکوریشن میں چلا جاتا ہے تو اول تو یہ کہ اپنا بہت زیادہ ٹائم لگائے گا، اور جب وہ بہت زیادہ ٹائم اس پہ اسپینڈ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے اچھے کاموں کے لیے وقت نہیں ملے گا.
اور سیکنڈ کیا ہے کہ جب اپنا بہت زیادہ پیسہ ان چیزوں پر سپینڈ کرے گا تو پھر کیا ہے، چیریٹی کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، وہاں پھر اس کے لیے دل میں تنگی آئے گی، کیونکہ اسے اپنی خواہشات نظر آتی ہیں کہ اچھا یہ بھی لینا ہے، ابھی یہ بھی لینا ہے، ابھی یہ بھی چاہیے، ابھی یہ بھی چاہیے۔ تو اور ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر جیسی بڑی نعمت دی ہوتی ہے، کیوں کہ انسان اس میں پرسکون رہے۔ گھر اور گھر کی چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، یہ چیزیں ہماری سروس میں ہوں۔ لیکن سبحان اللہ ہم الٹا چلتے ہیں، گھر بنتا ہے اور گھر کے بعد جب اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم اس گھر سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ گھر ہماری سروس میں نہیں ہوتا، اس گھر کی چیزیں ہماری سروس میں نہیں ہوتی، بلکہ الٹا ہم ان چیزوں کی سروس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح سے؟ جتنا ڈیکوریٹ کریں گے اتنی زیادہ ڈسٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے، جتنا یعنی چیزیں چھوٹی 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 ہر جگہ آپ نے لگا رکھی ہیں، ہر جگہ سے آپ کو اٹھا کر اب ان کی ڈسٹنگ بھی کرنی ہے۔ تو بیسیکلی یعنی گھر تو ہونا چاہیے ہماری سروس کے لیے، جبکہ ہم صبح سے شام تک ہم اس کی جھاڑ پونچھ میں، ہم اس کی سروس میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی اپنا قیمتی وقت جو ہے اسی میں نکال دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے کیا ہے کہ لباس ہے، اچھا لباس پہننا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اس انسان اس کریز میں چلا جاتا ہے نا کہ کریزی ہو جاتا ہے کہ نہیں لباس تو بس بہترین ہونا چاہیے اور بے شمار ہونے چاہیے، تو پھر یہ کیا ہے؟ خواہشات ہیں، یہ خواہش اس کو بلندی پر نہیں رہنے دے گی بلکہ پستی میں لے آئے گی۔ اور یہ چیز بھی یعنی بیسیکلی بہت ساری چیزیں جو ہیں اب یہ جو ڈیکوریشن اور سجاوٹ کے حوالے سے بھی یعنی ابھی آج کل کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اب ایک اور نئی چیزیں جو ہے یعنی لوگوں نے بیسیکلی شیطان ہے نا کہ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ کہ ان کے لیے ان کے برے عمل جو ہیں بڑے خوبصورت ڈیکوریٹو بنا دیے گئے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یعنی پارٹیز لوگ کرتے ہیں تو اس میں بھی یعنی کیا ہے کہ اب وہ مزید خرچہ کرنے کے لیے کہ جی تھیم پارٹیز ہونی چاہیے، اب اس پہ آپ نے ایک پارٹی کی اتنا پیسہ صرف اپنے اس تھیم کو کرنے کے لیے لگا دیا، اور بعد میں کیا ہے وہ سب بیکار ہے۔ یعنی اتنا پیسہ لگا دینا صرف تھوڑی دیر کے لیے، یہ کیا ہے؟ صرف خواہش ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو انسان کیوں کرتا ہے؟ یونیک بننے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اور کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یونیک کرنے کے لیے، جبکہ قرآن ہمیں یہ بات بہت واضح طور پر بتا دیتا ہے کہ یونیک جو ہے نا ہم انسان کبھی نہیں ہو سکتے، ہم مر جائیں کھپ جائیں ہم کبھی بھی یونیک کی کیٹیگری میں آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یونیک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، صرف اور صرف اس کی ذات ہے کہ جس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے فنکشنز ہیں، ہماری پارٹیز ہیں، ہماری ڈریسز ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہماری کوکنگ ہے، ہر چیز میں ہم کہتے ہیں ہم یونیک ہو جائیں، اور اس کے پیچھے ہم اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، اپنا مال ضائع کر دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے یونیک ہم پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ خواہشات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اصل میں تو اب ویسے جو ہے نا ہمیں ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم میں کوئی بیماری ہو، لیکن یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ ان خواہشات کے پیچھے پڑنا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل بیمار ہیں، وہ صحت مند نہیں ہے۔ اور اس دل کو صحت مند کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ انسان قرآن کو اپنا لے۔ جب انسان قرآن کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے دل سے نکل جاتی ہیں، پھر وہ خواہشات کا بندہ نہیں بنتا، بلکہ کیا ہے؟ اتنا ہی رہتا ہے جتنا تک کہ اس کی یعنی جتنی حدیں اللہ تعالیٰ نے اس کی مقرر کر رکھی ہوتی ہیں، صرف انہی کے بیچ میں رہتا ہے، اپنے آپ کو پستی کی طرف نہیں لے کر جاتا، اپنے آپ کو خواہشات کا بندہ نہیں بناتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ قرآن جو ہے اس میں شفا ہے، سینے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ قرآن جو ہے کیور ہے، علاج ہے۔ اور اسی طرح سے ہدایت اور رحمت ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اب یہ خاص کر دیا گیا کہ یہ جو اس پر ایمان لائیں گے، جو قرآن کی نصیحتوں کو اپنا لیں گے، جو ان باتوں پر یقین رکھیں گے، تو ایسے مومنوں کے لیے یہ ہدایت کا سبب بھی بن جائے گا
اور ان کے لیے رحمت کا سبب بھی بن جائے گا. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا میں بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سیدھے رستے پر ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو انجوائے کریں گے، اور آخرت میں بھی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ حقدار ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جنت کے وہ حقدار ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہے، کل کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، یعنی یہ جو قرآن کا نازل ہونا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. یہ قرآن کا نازل ہونا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اپنے فضل اور رحمت سے اس قرآن کو نازل کر دیا تو پھر کیا ہونا چاہیے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس فضل اور رحمت کے ملنے پر لوگوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منانی چاہیے، ان کو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت جو ہے قرآن کی صورت میں ان کو دے دیا گیا. اور بیسیکلی کیا ہے، یعنی ہوتا کیا ہے کہ ویسے تو ہم بہت زیادہ کہتے رہتے ہیں کہ اچھا ہمیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کرے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے، اس کی رحمت کے ہم ہر وقت طلبگار ہوتے ہیں، اس کی فضل کو ہم ہر وقت مانگتے ہیں. تو یہاں پر جس فضل اور رحمت کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے، قرآن. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کو پانے کا ذریعہ کیا ہے، قرآن ہے. جو شخص اس قرآن کو لے لے گا اٹ مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کو وہ پا گیا اور اس کی رحمت کو وہ پا گیا. اور کیا ہے کہ اس چیز پر اسے بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے. اب اس چیز میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن ملنے پر جو ہے انسان کو خوش ہونا چاہیے. اب ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ قرآن کے ملنے پر ہم خوش ہوتے ہیں یا کہ نہیں ہوتے. اب یہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے قرآن کے ساتھ جو ہم وقت گزارتے ہیں اس دوران ہم خوشی خوشی وقت گزارتے ہیں، اس بات پر بہت خوش رہتے ہیں کہ سبحان اللہ جتنا وقت قرآن کے ساتھ گزر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی میرے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ ہے. یا یہ کہ دل میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اب بس جلدی جلدی پڑھو اور اٹھ جاؤ. یعنی قرآن کو پڑھنے کا دل کتنا چاہتا ہے، قرآن کو سمجھنے کا دل کتنا چاہتا ہے، قرآن پر عمل کرنے کا دل کتنا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم خوشی خوشی کرتے ہیں تو الحمدللہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی بھی کیا ہے ہمارے ساتھ ہے. تو اس چیز میں جو ہے نا اب بیسیکلی فَلْيَفْرَحُوا، یعنی بیسیکلی ان کو چاہیے، یعنی یہ رویہ ریکوائر ہے کہ جب قرآن کی بات ہو، قرآن کو پڑھنے کی بات ہو، قرآن کو سمجھنے کی بات ہو، قرآن پر عمل کرنے کی بات ہو تو اس پر انسانوں کو خوشی ہونا چاہیے، خوشی خوشی ان تمام چیزوں کو کرنا چاہیے. اب کیوں کرنا چاہیے خوشی خوشی، ایک اور بڑی زبردست چیز بتائی گئی ہے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ قرآن کیا ہے، دنیا میں انسان جو کچھ بھی جمع کرتا ہے، جو کچھ بھی جمع کرتا ہے، ہوتا ہے نا سم ٹائمز لوگ جمع کرتے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ چیزیں کلیکٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے. کچھ گولڈ کلیکٹ کرتے ہیں، گولڈ کی کلیکشن ہوتی ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ جیولز کی کلیکشن ہوتی ہے، کسی کے پاس جو ہے گاڑیوں کی کلیکشن ہوتی ہے، کسی کے پاس جو ہے لباس کی کلیکشن ہوتی ہے. یعنی ڈفرینٹ شوق ہوتے ہیں اور لوگ ڈفرینٹ چیزیں جو ہے کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی جمع کرتا ہے، اب یہاں پر بھی جو ہے نا خوبصورت سے خوبصورت چیز، قیمتی سے قیمتی ترین چیز اپنے ذہن میں لے آئیں اور اس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، یجمعون کی بات ہو رہی ہے، ایک آدھ چیز کی بات نہیں ہو رہی، اس کو جمع کرنا، جمع مین ایک بڑا ذخیرہ، یعنی خوبصورت سے خوبصورت چیز ہو اور قیمتی سے قیمتی ترین چیز ہو اور بہت زیادہ مقدار میں ہو، بہت بڑا ذخیرہ ہو. وہ جو کچھ بھی ہے ان تمام سے بہتر کیا ہے، اس قرآن کا حاصل کرنا، اس قرآن کا مل جانا، ان تمام چیزوں سے کیا ہے، بہتر ہے. یعنی بیسیکلی کیا ہے، اب یہ قرآن کا جمع کرنا کیا ہے، کیونکہ باقی چیزیں تو جو ہم جمع کرتے ہیں دنیا کی وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اچھا ان کا جمع کرنا کیا ہے. قرآن کا جمع کرنا کیا ہے، قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کا حفظ کر لینا. تو بیسیکلی اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے قرآن کتنا میمورائز ہے، یا یہ کہ بس چھوٹی چھوٹی 2-4 صورتیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں بس وہ کافی ہیں ہمارے لیے.
یا یہ کہ اس سے بڑھ کر ہم جو ہے، کیونکہ کیا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ سب سے بہترین خوبصورت چیز ہے جو انسان جمع کر لے، اس سے زیادہ بہترین خزانہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کا جمع کرنا، اس کا حفظ کرنا کیا ہے، قرآن کے جمع کرنے میں آتا ہے، یعنی انسان اپنے دل میں جو ہے اس کو کلیکٹ کر لے، اس کی آیات کو، اس کی صورتوں کو۔ اور قرآن کا جمع کرنا کیا ہے، اس کا علم حاصل کرنا۔ اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے شوق سے جو ہے قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور کتنا ہم نے اکٹھا کر لیا۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس پر جو ہے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں کیا ہیں، قرآن کو حفظ کرنا، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے، قرآن کے جمع کرنے میں آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، بہترین ہیں، جو کچھ بھی انسان کیا ہے کہ دنیا میں جمع کرتا ہے۔ تو بیسیکلی یعنی دنیا میں بھی دیکھیں کہ جب ہم چیزیں جمع کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، وہی بات ہے کہ اس کے پیچھے سب سے بڑی پہلی چیز کیا ہوتی ہے، ہماری خواہش، ہمیں چیز پسند ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم کیوں جمع کرتے ہیں، کیونکہ ہم چیزوں کو جمع کر کے اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں۔ یعنی انسان مال جمع کرتا ہے، کیوں جمع کرتا ہے، کہ اسے تسلی ہوتی ہے کہ اچھا میرے پاس اتنا اتنا پیسہ ہے تو یعنی ایوری تھنگ از اوکے، اگر میرے پاس اتنا اتنا پیسہ ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے۔ اور چیزیں کیوں جمع کی جاتی ہیں، دوسروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی بہت بار چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے صرف اور صرف مقابلے بازی کے لیے۔ اور پھر کیا ہے کہ بہت بار انسان چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے، دنیا کو اکٹھا کرتا ہے اپنے دل کو اطمینان اور خوشی دینے کے لیے۔ لیکن سبحان اللہ، قرآن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے جس سے کہ انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کو اطمینان اور سکون نہیں دے سکتی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے۔ اور یہ چیز ہمیں ایگزامپلز جو ہے نا، یقین کریں نظر آتی ہیں، اتنی عمارت نظر آتی ہے، اتنے لوگوں کے پاس پیسہ نظر آتا ہے، لیکن کبھی ان لوگوں کو اگر آپ ان کے دلوں کو کھول کر دیکھیں تو وہاں کیا نظر آتا ہے، بے سکونی نظر آتی ہے، وہاں پہ سکون نظر نہیں آتا، کیونکہ وہاں کمی کس چیز کی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی کمی ہوتی ہے۔ یہی ایک واحد چیز ہے جو کہ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور یہ بہتر ہے۔ اب یہ قرآن جو ہے یعنی کس طرح سے بہتر ہے، ایک تو سب سے بڑی بات جو ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے لوگ، یہ اللہ والے لوگ ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، جس کی زندگی میں قرآن ہے، یعنی وہ قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ کون سا ہے، وہ اللہ والا ہے، اور وہ کون ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ قرآن جو ہے خیرن، یعنی بہتر ہے، یہ فائدے کی چیز ہے۔ تو قرآن بیسیکلی انسان کو دنیا میں بھی بہت فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے بہت زیادہ فائدے جو ہیں انسان کو ملیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ جب انسان قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے، تو قرآن بیسیکلی انسان کو جو ہے نا بہت عقل مند بنا دیتا ہے، اسے شعور دیتا ہے، اسے حکمت مل جاتی ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ سورہ یونس کی پہلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھی، تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات ہیں کتاب الحکیم کی، یعنی یہ کتاب کیسی ہے، حکمت والی ہے، دانائی کی باتوں سے یہ کتاب بھری پڑی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان دانائی سے بھرپور کتاب کو پڑھے، اس کا علم لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دانائی نہ دے، اس کو حکمت نہ عطا فرمائے۔ یعنی بیسیکلی اگر کسی کو حکمت چاہیے، دانائی چاہیے، عقل چاہیے، تو وہ کہاں سے ملے گی، اس قرآن سے ملے گی، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اور پھر کیا ہے کہ دنیا کا مال جو ہے وہ انسان کے صرف ظاہر کو سنوارتا ہے، جبکہ قرآن کیا ہے، انسان کے باطن کو بھی سنوار دیتا ہے۔ قرآن انسان کے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے اور باطن کو بھی سنوارتا ہے، جبکہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی اکٹھا کر لے، دنیا کا مال کیا ہے، انسان کے باطن کو نہیں سنوار سکتا۔ اور پھر کیا ہے
کہ قرآن بیسیکلی انسان کو زندگی کی حقیقت سے آشنا کر دیتا ہے. یعنی آپ دنیا کا باقی جتنا بھی علم لے لیں، دنیا کی حقیقت، اس دنیا کا جو اصل ہے، جو اس کا اصل چہرہ ہے، جو اس کی حقیقت ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا. یہ قرآن ہے جو کہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو بتا دیتا ہے کہ یہ دنیا کتنی حقیر ہے اور کتنی عارضی ہے. یہ چیز جو ہے نا کوئی دوسرا علم نہیں بتاتا. اور پھر کیا ہے کہ یعنی قرآن جو ہے انسان کو زندگی کا مقصد بھی بتاتا ہے، جو اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، وہ بھی کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ آخرت میں بھی کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا. قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، سبحان اللہ، کہ اس شخص کو جو ہے معاف کر دیا جائے. یعنی بیسیکلی قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تب تک جھگڑتا رہے گا جب تک کہ اس کو معاف نہ کر دیا جائے گا، سبحان اللہ. اور پھر کیا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے سایہ بھی ملے گا. کس طرح سے؟ کہ جیسے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ان کو پڑھنے والے کہ یعنی جو بھی ان صورتوں کو پڑھے گا تو یہ دونوں صورتیں کیا ہیں کہ بادلوں کی صورت میں یا پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں جو ہے آئیں گی اور اس انسان پر سایہ کر دیں گی. اور یہ بھی چیز ہم نے دیکھی کہ اس دن سایہ جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ اور قیمتی چیز ہے جو کہ چاہیے ہوگا. اور پھر یعنی بیسیکلی جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ دنیا میں آپ جتنا بھی کچھ اکٹھا کر لیں، جتنے بھی خزانے اکٹھے کر لیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا یہیں پر رہ جائیں گے. جبکہ قرآن ایک ایسا خزانہ ہے جو کہ دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے، دنیا میں بھی انسان کے کام آتا ہے، دنیا میں بھی انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. انسان کا قرآن جو اس کے ساتھ ہے کوئی دوسرا اس کو چھین نہیں سکتا. ایک حافظ قرآن ہے، آپ اس کو مار بھی دیں گے اس کے دل سے قرآن کو نہیں نکال سکتے. یعنی بیسیکلی یہ جس کے ساتھ ہے یہ اسی کے ساتھ ہے، یہ اس سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتا. اور کیا ہے کہ دنیا میں بھی الگ نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی اس کو یہ الگ نہیں کرتا اپنے سے، آخرت میں بھی اس کے ساتھ رہے گا. تو بیسیکلی یعنی بہترین کون سا خزانہ ہوا جو دنیا میں بھی ساتھ دے اور جو آخرت میں بھی ساتھ دے. وہ تو اچھا نہیں ہے نا کہ جو دنیا میں تو ساتھ دے، اور وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی اکٹھا کرتا ہے جب وقت آتا ہے تو وہ چیزیں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں، کچھ بھی اس کے کام نہیں آتا. ایسے موقع ہم نے بہت سارے دیکھے کہ انسان چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی مشکل کو ٹال لے لیکن نہیں ٹلتی، وہ چیزیں اس کے کام نہیں آتی. لیکن قرآن کیا ہے؟ انسان کی دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے. تو بیسیکلی کیا پتہ چل رہا ہے کہ کس چیز کو ترجیح دی جاتی ہے. یعنی اگر آپ دوستی کے معاملے میں بھی دیکھیں، آپ اس دوست کو تو ترجیح نہیں دیتے جو کہ بس تھوڑی دیر کو تو ساتھ دیتا ہے، باقی جگہ میں ڈنڈی دکھا جاتا ہے. کس کو آپ پریفر کرتے ہیں؟ کس دوست کو جو کہ ہمیشہ اچھے حالات میں برے حالات میں ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. جو صرف اچھے حالات میں ساتھ رہتا ہے آپ اس کی دوستی کو پریفر نہیں کرتے. تو یہاں پہ قرآن کون سا دوست ہے؟ جو کہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ بڑا ہی عقل پر مبنی فیصلہ ہے کہ انسان ان دونوں چیزوں کا کمپیریزن کرے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اور دوسری طرف قرآن کا اکٹھا کرنا ہے، قرآن کو جمع کرنا ہے. ان دونوں میں سے کون سی چیز ورتھ ہے کہ انسان اس پر جو ہے اپنی انرجی اور طاقت لگا دے. اب یہ چیز بھی یعنی دنیا کا خزانہ جو ہے، دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے کس قدر ٹیمپریری ہے اور کس طرح سے یہ چیزیں یہیں پر رہ جاتی ہیں. ایک بیسیکلی ایک واقعہ ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کوئی سچا واقعہ ہے. یعنی بیسیکلی جس طرح سے ہوتی ہے نا کہ سم ٹائمز کچھ سٹوریز ہوتی ہیں وہ بنا لی جاتی ہیں صرف لیسن لرن کرنے کے لیے، اس میں سے سبق سیکھنے کے لیے. تو اس میں بھی کیا تھا کہ جیسے ایک شخص جو ہے اس کا جو ہے اس کی موت کا وقت قریب آیا. اب وہ شخص کیا تھا؟ بہت زیادہ امیر تھا، کافی زیادہ دولت تھی اس کے پاس. تو جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا کہ میری ایک آخری خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری ایک یعنی جرابوں کا جوڑا ہے جو کہ پھٹا پرانا سا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں
تو میں باقی کچھ نہیں، بس میری خواہش یہ ہے کہ وہ پھٹی پرانی جرابوں کا جوڑا پہن کر جو ہے مجھے، پہنا کر جو ہے مجھے دفنایا جائے۔ اب بچے کو لگا کہ یہ تو بڑی آسان سی چیز ہے، کہ یہ کیا مشکل ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ شخص فوت ہو گیا۔ اب جب فوت ہو گیا تو اب اس کے بچے نے جب ایسا کرنا چاہا کہ وہ جو پھٹی پرانی جرابوں کا جوڑا تھا وہ اس نے باپ کو پہنانا چاہا، تو لوگوں نے اس کو منع کیا کہ بھئی نہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو سوائے کفن کے کپڑے کے اور ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا۔ تو اس پر جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا بچہ، اس نے کہا کہ اچھا میں نے تو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہاں میں اس کی یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ بہرحال اس نے کافی ادھر ادھر سے ہر جگہ سے فتویٰ لیا، تو فائنلی یعنی اس کو انکار کر دیا گیا کہ بھئی نہیں، یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک پھٹی جراب بھی جو ہے وہ انسان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ جب یہی چیز، یہ ساری سچویشن چل رہی تھی اور ہر ایک نے ہر طرف سے اس کو یہی فتویٰ دیا گیا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، تو اتنے میں کسی نے اس کے باپ کا ایک خط لا کر جو ہے اس کے بچے کو پکڑا دیا۔ اب جب اس نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اس کے باپ نے لکھا ہوا تھا کہ بیٹا تم نے دیکھا کہ اتنا مال جو میں نے ساری زندگی کمایا، اس میں سے ایک پھٹی جراب، ایک پھٹی جراب بھی کیا ہے کہ آج میرے ساتھ نہیں جا رہی۔ یعنی آج اتنی بے بسی ہے کہ تمہاری بھی، یعنی جو انسان زندہ ہے اس کی بھی بے بسی ہے کہ ایک پھٹی جراب جو ہے آج تم مجھے نہیں دے پا رہے، آج وہ میرے ساتھ نہیں جا رہی۔ تو بیسیکلی یہ دنیا کی حقیقت ہے جو کہ قرآن جو ہے نا انسان پر بہت واضح کر دیتا ہے، اور اس پر یہ چیز بہت واضح ہو جاتی ہے کہ کس چیز کو کتنی امپورٹنس دینی چاہیے، کون سی چیز جو ہے ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو کتنا جو ہے وہ اپنی زندگی میں اہم مانے۔ تو بیسیکلی ہمارا ٹائم بھی جو ہے کافی اوپر چلا گیا، تو ابھی انشاءاللہ یہیں پر جو ہے اس کو اینڈ کر دیتے ہیں آج کے لیسن کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل القرآن میں سے کرے، جو کہ قرآن والے ہوں، جو کہ اللہ والے ہوں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نصیحت کو لینے والے ہوں، اس کو اکٹھا کرنے والے ہوں۔ آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔